اور یہ میں صرف عقیدت محبت کے طور پر نہیں کر رہا. ایک واقعہ بتاؤں. کئی سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، امام اعظم کانفرنس سیمینار. 2 دن کا سیمینار تھا. وہاں پر اب سوچے 2 دن کا سیمینار ہے، بہت سارے علماء ہوں گے. پورا پہلا دن مکمل گزر گیا، دوسرا دن مکمل گزر گیا. اس سیمینار میں خیر الادبیاء، فخر اہل سنت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا محمد احمد مصباحی صاحب اللہ، سابق صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جن کے تقوی کا شہرہ پورے ہندوستان بھر میں ہے، جن کے علم کا عالم یہ کہ اگر وہ جہاں بیٹھ جائیں اچھے علم والے ان کے سامنے بونے نظر آتے. حضور حافظ ملت کے شاگرد. اور اس وقت ہندوستان بھر میں جو علماء ہیں، جتنے مصباحی علماء ہیں، ان میں بلا واسطہ ان کے استاذ، اور ہم جیسے لوگ جو اشرفیہ نہ جا سکے مبارک پور جا کر کے ہم نے جن لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، ان کے بالواسطہ استاذ حضور مصباحی صاحب اللہ تھا. وہ بھی اس سیمینار میں موجود تھے. دوسرا دن جب گزرنے کے قریب آیا، اختتام کے قریب اس وقت جو ہے کچھ لوگ حضرت وقار ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم نے بڑی محنت سے یہ سیمینار کروایا اور 2 دن گزر گئے، لیکن اب تک ہمیں کوئی خطاب، کوئی تقریر ایسی نہیں ملی جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہماری 2 دن کی محنت قبول ہوئی، مقبول ہوئی یا بارآور ہوئی. اب آپ کرم فرما دیں تو کچھ کام بنے. حضرت نے فرمایا کہ اتنے علماء ہیں، ان کے سامنے میں کیا بولوں، جو ہوا بہتر ہوا. لیکن وہاں پر خلیفہ تاج شریعت اولاد صدیق اکبر حضرت علامہ حماد میں صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے. حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنی اس بزم میں آ کر کے اپنے قلوب کو منور و مجدہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا 2 دن کا وقت گزر چکا، تقریباً سارے خطاب ہو چکے. لوگوں نے آ کے حضرت وقار ملت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب آپ کی اگر تقریر اور آپ کا خطاب ہو جائے تو ہماری محنت بارآور ہو، کامیاب ہو. حضرت نے منع فرمایا کہ اتنے علماء کے سامنے میں کہاں بولوں، کیوں بولوں، کیسے بولوں. لیکن وہاں پر ایک سید صاحب تھے، غالباً سید نوید صاحب، وہ حضرت کی پاس تشریف لائے تھے اور حضرت سے فرمایا کہ وقار بھائی میں سید ہوں اور ایک سید ہو کر کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تقریر فرما دے، بیان فرما دیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت فرماتے کہ اب آپ ہمارے سرکار کے گھرانے سے ہو کر کے مجھے حکم کریں اور میں اس کی فرما برداری اطاعت نہ کروں، یہ ہماری لائق نہیں ہے، ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا بھی نہیں ہے. اس کے بعد حضور وقار ملت نے برجستہ، ایسا نہیں کہ پہلے سے مقررین میں ان کا نام رہا ہو کہ ان کو پتا ہو کہ آپ کو تقریر کرنی، برجستہ 1.5 گھنٹے امام اعظم کی شان میں خطاب فرمایا. یہ کمال نہیں ہے، کمال اب سنو. جب خطاب مکمل ہوا، خطاب جب ہو رہا تھا، حضور مصباحی صاحب اللہ وہاں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں کرسی سے وہاں پر وزن میں ایک ٹک لگا کر کے حضرت وقار ملت کو دیکھتے جاتے
داد و تحسین دیتے جاتے. اور جب پروگرام ختم ہوا، سیمینار ختم ہوا، تو مصباح صاحب نے حضرت کے ہاتھ کو پکڑا اور حضرت کو ساتھ لے کر کے ہال سے باہر نکلے، اپنی گاڑی میں ساتھ میں بٹھایا، قیام گاہ تک ساتھ میں لے گئے. پورا راستہ سوال جواب کرتے رہے. آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا، کس درسگاہ سے آپ نے علم حاصل کیا، آپ کے اساتذہ کون کون ہیں. حضرت اس کے جواب دیتے رہے کہ حضرت میں کسی باقاعدہ درسگاہ میں نہیں بیٹھا، کسی درسگاہ میں جا کر کے باقاعدہ میں نے علم حاصل نہیں کیا. تو مصباح صاحب فرماتے ہیں کہ میں خطاب کسی کا سنتا نہیں، اس لیے کہ لوگ خطاب کرتے تو پیسہ کرتے، لوگ جانتے ہیں. موضوع دیا جاتا ہے، آپ کو ایک گھنٹہ اس پر تقریر کر کے اس میں سے 15 منٹ صرف جو ہے درود شریف کی فضیلت پر گزارتے ہیں. اس کے بعد 5-7 منٹ سبحان اللہ کہلوانے میں نکالتے ہیں. پھر جب وقت آدھا ختم ہوتا ہے، موضوع کے کچھ الفاظ چھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت ختم ہوا، اس موضوع پر پھر کبھی اور. تو مصباح صاحب فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں، میں لوگوں کی تقریر سنتا نہیں، لیکن آپ کی تقریر سن کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں بہت اچھی تیاری نہ کر کے آؤں تو آپ کے سامنے میں پھیکا پڑ جاؤں. آخر یہ علم حاصل کہاں سے ہوا؟ تو حضرت فرماتے ہیں، مصباح صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، جب میں حضور حافظ ملت سے بیعت ہوا، حافظ ملت کہ ہندوستان کے اکثر علماء حضور حافظ ملت کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ ملت سے بیعت ہوا، حافظ ملت کے قریب گیا، آپ نے میرے ماتھے پر ٹوپی ہٹا کر کے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا اور دم کیا. تو مصباح صاحب فرماتے ہیں کہ بس اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بول رہے تھے در حقیقت فیضان حافظ ملت بول رہا تھا. تو جو میں نے کہا کہ در حقیقت عطائے حافظ ملت مہاراشٹر کی سرزمین پر کہلوانے کا حقدار کوئی ہے تو حضور وقار ملت ہے. اب آئے دل تھام کے بیٹھے اور سنجیدگی کے ساتھ حضرت کے خطاب حضور اشرف کی سیرت کے حوالے سے سماعت کریں. آئے نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنی زندگی کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور اشرف الفقہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العظيم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بقاري خيش حيرانا مغثني يا رسول الله پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمرے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم دست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دامد دے اور قادری یمنع رے یا غوث اعظم میزنم قادری یمنع رے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خود عالم میزنم لاجسد احترام علماء کرام سادات ضمیر احترام بالخصوص نبیرے حضور امین شریعہ حضرت علامہ حماد نصاب اللہ مقدسین رحمۃ میرے دین و اسلامی بھائیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز گفتگو سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالی آج کی اس پہلے عرص اشرف الفقہاء کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے تمام احکام اہل سنت کو مالا جانا۔ وقت کم ہے، رات چھوٹی ہے، بات لمبی، اس لیے ہم اپنی گفتگو براہ راست شروع کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام رشد و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا پورا کلام، سارا کلام بلاغت نظام، قلم حقیقت رقم سے جو کچھ رقم ہوا، یہ سب تو ہے ہی بے مثال۔ لیکن ایک شعر آج میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جانے کس کا جو مستی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اس شعر کی تفسیر اگر کسی کو دیکھنی ہو حضور اشرف الفقہاء کی ذات کو دیکھا۔ ایک اشرف الفقہاء کی ذات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس ایک شعر کی مکمل تشریح۔ حضور اشرف الفقہاء کا عرص ہے، اب وقت تمہید میں بتانے کا زمانہ بھی نہیں رہا، ہم اشرف الفقہاء سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کاملہ، اللہ کی قدرت کہ اس نے ہر دور ہر زمانے بنی نو آدم کی اصلاح، فوز و فلاح کے لیے ہر دور ہر زمانے ایسے علمبرداران حقانیت کو پیدا فرمایا، ایسے توحید و رسالت کے علمبرداروں کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ہر دور ہر زمانے بنی آدم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر خدا کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر خاتم پیغمبران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہادی تھے، مہدی تھے، راشد تھے، مرشد تھے، مسند ارشاد پر فائز تھے، امت کی ہدایت کرتے رہے، لیکن جب سلسلے نبوت کو خاتم پیغمبران پہ اللہ رب العزت نے ختم فرمایا،
لیکن امت تو قیامت تک آنی ہے، بندے تو قیامت تک رہیں گے، اور ان سب کے پیچھے یہ ابلیس لعین ہر وقت تاک میں بیٹھا گمراہیوں کی چکی چلاتا رہا اور رہے گا۔ رب سے وعدہ کر کے آیا، بلکہ دعویٰ کر کے آیا کہ میں قیامت کی صبح تک جو تو نے مجھے زندگی دی، اب قیامت کی صبح تک آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ ان بندوں پر کرم فرماتے ہوئے آقا نے نبیوں کو بھیجا۔ جب رب کی مشیت کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے آخر الزمان کو جب اس دنیا میں بھیجا، اور جب آقا کائنات اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے وہ فریضہ، تبلیغ و ارشاد کا فریضہ جو نبیوں اور رسولوں کے سپرد فرمایا تھا، اب حکم دیا کہ بنی اسرائیل، میری آقا کریم نے اعلان فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہے، یعنی جیسے پچھلے امتیوں کو انبیاء کرام ہدایت فرماتے تھے، اب ان نبیوں سے اکتساب فیض کر کے ان کے صدقے اور وسیلے میں ان علماء ربانیین کو اللہ ہادی بنائے گا، مہدی بنائے گا، مرشد بنائے گا۔ یہ ہدایت کا سامان پیش کریں گے، اور حضرات صحابہ سے لے کر صدیق اکبر کی صداقت ہو، فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی سخاوت ہو، مولا علی کی شجاعت ہو، امام حسن مجتبی کی سیادت ہو، امام حسین شہید کربلا کی شہادت ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت ہو، غوث اعظم کی ولایت ہو، غریب نواز کی کرامت ہو، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فلسفہ اجتہاد ہو۔ یہ امام حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صفت مجددیت ہو، یہ سب کا سب نبی کے اسی فرمان کا گلے سرسبز ہے، اسی فرمان کی عملی تشریح ہے کہ حضرت صحابہ سے لے کے آج تک کوئی دور خالی نہیں رہا، کوئی علاقہ خالی نہیں رہا، تو میں مسکو پہ اللہ کے نبی کے غلام پوری دنیا میں پھیلے رہے اور بھولی بھالی امت کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ اور میرے دوستو، اللہ نے قرآن نافذ کر نازل کر دیا، اس کی تشریح آقا کائنات نے فرما دی۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے معیار نجات ہے، ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، لیکن قرآن پڑھ کر کوئی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کا کلام، اللہ رب العزت کی قدرتوں والا کلام، اور ہمارا علم، ہمارا ذہن کے بہت محدود علم والا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اشاعت فرمائی احادیث طیبات، یعنی کتاب کی تشریح کے لیے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سنت کو بھی اگر ہم بخاری مسلم ابن ماجہ میں دیکھیں، صحیح ستہ میں دیکھیں، محدثین کی روایتوں میں دیکھیں، تو ایک طرف لکھا ہوا قرآن پاک موجود، دوسری طرف احادیث طیبات موجود، لیکن آج کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے صرف تھیوری سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک پریکٹیکل لائف میں کوئی اسے سمجھائے نا، تو سائنسوں کے حساب جب تک کہ اس تھیوری کو سمجھانے والے پریکٹیکل بتاتے نہیں، لوگوں کی سمجھ میں بات پوری طور پہ آتی نہیں، تو جب یہ بندوں کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی سائنس بغیر عملی تجربے کے سمجھ میں نہیں آتی، تو رب کا کلام بغیر سکھائے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ رب العزت نے کبھی صدیق اکبر کو حکم دیا کہ نائب رسول اکرم بن کر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان بن جاؤ، کبھی فاروق اعظم کو حکم فرمایا کہ تم پوری امت میں حق اور باطل میں فرق کا معیار بن کر دنیا کے سامنے آ جاؤ، عثمان غنی کو حکم فرمایا کہ نبی کی نیابت اور خلافت کے امین بن کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کر دو کہ تم جس قرآن پہ لوگوں کو جمع کر دو، قیامت تک کے لیے ہم اسے عثمانی کی شکل میں اسے رائج کر دیں گے۔ اسی کے بعد مولا علی آئے، سیدنا مولا کائنات شیر خدا نے حق اور باطل کو باہر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے راجسی اور خارجی فتنے کو دفع کرنے والی ذات اگر کوئی تھی
تو مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی سیادت، امام حسین شہید کربلا کی شہادت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی خدمات دینیہ، پھر محدثین، مفسرین، جو جس دور میں آیا حقیقت میں وہ اپنے گنگان نہیں کرتا تھا، نبی کی غلامی کرتے ہوئے یہی کہتا تھا یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، غوث اعظم کی غوثیت تھی، میرے خواجہ کی کرامت تھی، شاہ نقشبند کی نقشبندیت تھی، حضرت شاہ صحبت کا رشد و ہدایت کا پیغام ہے، حضرت اور دیگر اولیاء اللہ اپنا کام کرتے رہے، غریب نواز نے ہندوستان کے کفرستان کو ہندوستان کو اسلامستان میں تبدیل کر دیا، اپنے خلفاء کے ذریعے، اپنے چشتی مریدوں کے ذریعے ان بزرگوں نے پورے ہندوستان کو اسلامستان بنا دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف، ہندوستان کا سنی مسلمان ایک طرف، یہ سب کرم میرے خواجہ کا ہے، یہ کرم مخدوم سمنا کا ہے، یہ کرم حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر کا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ اولیاء کاملین کا فیضان ہے۔ اور جب یہ دین اور آگے بڑھا تو ایک وہ وقت بھی آیا کہ سب سے پہلا حملہ ہندوستان کی سنیت اور اسلام پر رافضیت کی شکل میں ہوا۔ ایران سے رافضی آئے اور انہوں نے مغلوں کے حکومت میں داخل ہو کر رافضیت کا پرچار شروع کیا، اور سب سے پہلے سرہند کی سرزمین سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سن لو کہ دین اگر ہے تو اللہ کا، مذہب اگر کوئی ہے تو قرآن کا، اگر دائق عمل کوئی شریعت ہے تو مصطفیٰ پیارے کی، تو رافضیت کا قلعہ تباہ کرنے والی اسلام اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں باقی رہ کر خدمت دین کرنے والے مجدد الفسانی تھے۔ پھر اس کے بعد 300 سال کا عرصہ بیتا دیکھا، اور پھر اس کے بعد انگریز آئے، یہ تن کے گورے من کے کالے، ان انگریزوں نے اسلام کے خلاف بڑی دھما چوکڑی مچائی، اسلام کو ختم تو نہ کر پائے تو مجبوراً انہوں نے ایک نئی چال چلی، اسلام کی اسلامی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، مذہب اسلام پر چاروائی کرنے کے لیے انہوں نے منافقین تلاش کیے، بلکہ منافقین پیدا کیے، اور انہی کے زمانے میں یعنی انگریزوں کے زمانے میں اسلام خطرے میں آ گیا تھا، چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے۔ بات وحی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وبین العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجدد الفسانی کی الفاظ قدسیہ تھی، یہ ان کی خدمات بے بہا تھی کہ مغل سلطنت ایک مرد قلندر کے آگے سرنگو ہو گئی۔ اکبر کی اکبریت اور اکبریت حضرت مجدد کی مجددیت کے سامنے پانی ندراللہ ثابت ہوئی۔ اب دنیا نے دیکھا کہ جو دین مدینہ پاک سے حرم پاک سے چلا تھا، اب وقت پڑا تھا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اپنی تن من دھن قربان کر کے اس دین کی خدمت گزاری کر کے دنیا کو بتایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر اس کو تقریباً 300 سال بیتے، ان انگریزوں نے ایسا چریتر چلایا، ایسی خرافات چلی کہ اسلام بیچ میں چاروں طرف تھے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا غزہ، ایک طرف سے وحدت، ایک طرف سے نشریت،
وہاں سے چکرانیت، ایک طرف سے بہائیت، اباحیت، نیچریت، رافضیت، تفصیلیت، اور پھر ان سب کے بیچ میں یہ جھوٹے مکار صوفی 10 انگوٹھیاں پہن کر اور ہرے پیلے رومال ڈال کر اور عجیب عجیب کپڑے پہن کر پان کھا کے پیٹ گراتے ہوئے مجذوبی کا ڈھول نچاتے ہوئے جھوٹے تصوف کا نام لے کر اصل تصوف کو بدنام کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب خانقاہیں خامخواہوں میں تبدیل ہو رہی تھی، جب خانقاہوں یا گورکن رہ گئے تھے یا ایسے لوگ کہ جو صرف گرم سلطان بھوک کے نعرے لگا رہے تھے، دین بہت سخت مشکل میں تھا، ایسے وقت میں وہ خدا جس نے اعلان کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے بریلی کی سرزمین سے ایک مرد قلندر کو اٹھایا، دنیا جسے امام احمد رضا کہتے ہیں، چاروں طرف تکبیر کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا۔ کمال یہ ہے اسلام دشمن جتنی طاقتیں پوری دنیا میں اپنے پرپرزے پھیلا رہی تھی، ان سب کے مقابلے میں اللہ نے صرف ایک غلام نبی کو پیدا کیا، ایک غلام نبی آیا اور سب پر چھاپا چلا گیا، پوری دنیا کی گمراہیت کو مدیہ بیٹھ کرتا چلا گیا اور یہ اعلان کرتا گیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بریلی شریف عرض یہ کرنا بریلی شریف، یہاں بریلی سے جھمکوں کے لیے اور بازار کے لیے مشہور نہیں ہے۔ بریلی میں چاہے جو ہو، اگر بریلی سے امام احمد رضا کو نکال دو، بریلی سے مسلک اعلیٰ حضرت کو نکال دو تو بریلی صفر۔ آج بریلی پوری دنیا میں مشہور ہے تو ذات پاک امام احمد رضا سے، اس مقدس مذہب سے، اس مقدس مسلک سے جس میں آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور سنو، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گھر کا مسلک نہیں ہے، یہ ان کا بنایا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے، یہ عثمان غنی کا مسلک ہے، یہ مولا علی کا مسلک ہے، امام حسن شہید کا مسلک ہے، حسین اعظم کا مسلک ہے، ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے، مفسرین محدثین کا مسلک ہے، فقہاء زہاد عباد اور سادات کرام کا مسلک ہے، اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ ان سب کے مسلک کو اگر ایک پوزے میں دیکھنا ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ وہ گلدستہ ہے جس میں سارے پھول نظر آ رہے ہیں، سب پھولوں کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، روحانیت اسی میں، شریعت اسی میں، طریقت اسی میں، حقیقت اسی میں، معرفت اسی میں، نہ عشق مصطفیٰ اسی میں۔ کیا کیا کہیں، کیا کیا چھوڑیں، بلکہ کہا جائے تو پورا اسلام آج جس جگہ اردو دنیا میں ایک جگہ یکساں مل جاتا ہے، وہ جگہ ہے، وہ در ہے مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ میں کہہ تجزیہ کرنا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی شاذات بڑی اونچی ذات تھی، وہ بڑے مستقبل شناس تھے، وہ ایسے مستقبل شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ احمد رضا بار بار تو دنیا میں نہیں آئے گا، احمد رضا چلا جائے گا، اب کوئی دوسرا احمد رضا نہیں ہو سکتا۔ تو امام احمد رضا نے ایک عظیم فوج تیار کی۔ ارے میاں، یہ لاکھوں صفحات پر ہزاروں کتابیں، یہ تو کرامت ہے امام احمد رضا کی، لیکن امام احمد رضا کی یہی تنہا کرامت نہیں ہے، ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت کا نام ہے حجت الاسلام، دوسری کرامت کا نام ہے یہ آخر، تیسری کرامت کا نام ہے فرد العلماء، چوتھی کرامت کا نام ہے صدر شریعت۔ اور ان کی کرامتیں کیا دیکھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں، ان کے جتنے خلفاء ہیں، ان کا حال یہ تھا جو جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، سب آفتاب شریعت و طریقت ہے۔ ان کے خدام میں ایک ایک ایسا نگینہ ہے کہ جس کی روشنی سے چار کانگے عالم منور ہے۔ ان کے خاندان میں، ان کے گلستان میں ایسے ایسے پھول ہیں، ایک ایک پھول
جہاں چلا جاتا ہے لوگوں کے مشعل جان کو معطر کر دیا کرتا ہے، وہ ہے امام احمد رضا۔ اور پھر امام احمد رضا نے اپنے شاگردوں کو جو چھوڑا تو ان کے شاگردوں نے حق شاگردی اور حق غلامی ادا کیا، اور پھر ان ایک ایک غلام سے ہزاروں ہزار غلام نکلے۔ ہم کس کا ذکر کریں، کس کا چھوڑیں؟ آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے شاہزادے کی بات کریں۔ ان شاہزادے کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری علیہ الرحمن، دنیا کے مفتی اعظم ہند یا مفتی اعظم عالم اسلام کے نام سے جانتی ہے، لیکن مفتی اعظم کی شان تو دیکھو میرے دوستو، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ مفتی اعظم کا تقوی ایسا تھا، ان کا تقوی، ان کا فتویٰ، ایک جملہ لے کے جاؤ میرے دوستو، مفتی اعظم کا فتویٰ ان کے تقوی پہ بھاری تھا، اور مفتی اعظم کا تقوی ان کے فتوے پہ بھاری تھا۔ مفتی اعظم تنہا اس دنیا میں 92 سالہ ایسی زندگی گزار گئے، ایک بھی تقلید نہ کی، لیکن لاکھوں کو مقرر بنا کے چھوڑا۔ مفتی اعظم ہند نے بظاہر کہیں امامت نہ کی، لیکن لاکھوں کو امام بنا دیا۔ مفتی اعظم ہند وہ تھے کہ جب نظر کرم کی ہے تو کسی کو تاج شریعہ بنا دیا، کسی کو تحسین ملت بنا دیا، کسی کو امین شریعت بنا دیا۔ ارے کیا کیا کس کا نام لے؟ حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہوں کا جو تارا بن جاتا تھا، حقیقت میں وہ لوگوں کی آنکھوں کا نور بن جاتا تھا، دلوں کا سرور بن جاتا تھا۔ آج کے صاحب عرس حضور اشرف الفقہاء ہیں۔ حضور اشرف الفقہاء بھی کام تھے، ارے گھوسی کے رہنے والے تھے، حاجی حسن صاحب کے بیٹے تھے، اور وہ عام لوگوں کی طرح تھے، لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حضور فقیہ النصر، فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ انچدی ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے، اب مفتی اعظم کی بارگاہ میں لے جا کے پہنچایا، اب مفتی اعظم نے مسکرا کے دیکھا۔ مفتی اعظم کی مسکراہٹ وہ تھی کہ ایسی مسکراہٹ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں ڈر کشا ہونے کے گلستہ بنا دیا۔ مفتی اعظم کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے، اور جب مفتی اعظم نے حضور اشرف الفقہاء کو، مولانا مجیب اشرف صاحب کو اپنے دامن کرم میں لیا تو میاں ایسا نوازا، ایسا نوازا، دنیا آج حضور اشرف الفقہاء کو چاہے کچھ نہ کہے، لیکن مفتی اعظم نے جب کہا یہ ہمارے مولانا ہے، یہ ہمارے مولانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے حضور اشرف الفقہاء۔ اب ہمیں کسی اور کے دلیل کی مجھ سے ضرورت نہیں ہے، تاجدار اہل سنت نے کہہ دیا ہمارے مولانا، تو جو مفتی اعظم کا مولانا ہے وہ ہم سب کا مولانا اور سردار ہے، وہ ہم سب کا آقا ہے۔ حضور اشرف الفقہاء کو حضور مفتی اعظم ہند نے نوازا تو بہت شان سے نوازا، علم بھی جیسا دیا دنیا جانتی ہے، عمل ویسا دیا دنیا آج حیران ہے۔ آج جب حضور اشرف الفقہاء کی زندگی کی تہہ کھل رہی ہے، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً وہ جو اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے، مدت رو رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے، اب مدت رو رویا کرو، اشرف الفقہاء جیسا غلام مفتی اعظم ملنے والا نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے اشتیاق کو نوازا ہے، تو سفر میں نوازا، حضر میں نوازا، خلوت میں نوازا، جلوت میں نوازا، انجمن میں نوازا، تنہائی میں نوازا، اپنی خانقاہ میں نوازا، نماز مسجدوں میں گئے تو وہاں نوازا۔ کبھی بھی اگر مفتی مجیب اشرف صاحب موجود ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند نے وہاں امامت نہ فرمائی، بلکہ کہا مولانا آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے انہیں امامت کا منصب دیا۔ جب یہاں تک کہ گجرات میں آخری دور میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے، لوگوں کو پتا چلا اس سال عید کی نماز حضور مفتی اعظم ہند یہاں پڑھنے والے ہیں۔ سب
جب سمجھ گئے کہ اور کون پڑھائے گا تو بہت دور دراز سے لاکھوں لاکھ کا مجمع سرکار مفتی اعظم ہند کی ابتدا میں نماز کے لیے آیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا ہمارے مولانا صاحب کہاں ہیں، بلاؤ انہیں، قریب کیا، کہا آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیں گے۔ میں کہتا ہوں جو اعتماد حضور مفتی اعظم ہند کو حضور اشرف الفقہا پر تھا، اس اعتماد کے بعد ہمیں کسی اور کے سند کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سند پوچھے کہ مفتی شریف مفتی حضور اشرف الفقہا کیسے ہیں۔ میرے دوستوں بات تو بہت دور نکل جائے گی، از یہاں یہ کرنا ہے کہ حضور اشرف الفقہا کو مفتی اعظم نے نگاہوں سے جانے کیا پلایا تھا کہ ان کو اللہ نے ظاہری حسن و جمال تو دیا ہی تھا، باطنی فضل و کمال بھی عطا کر دیا۔ اور کمال یہ ہے ایک انسان میں، ایک مرد کامل میں، ایک مرد مومن میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے وہ ساری خوبیاں حضور اشرف الفقہا نے جمع کر دی تھی۔ 85-86 سال کا وہ مرد درویش جب چلتا تھا کوئی شان سے چلتا تھا، ہاتھ میں رومال میں لٹکا رہتا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ حضور اشرف الفقہا کی اپنی عادت تھی۔ پوچھ لو بریلی والوں سے، پوچھ لو پرانے لوگوں سے، یہ بھی عادت اپنے ہاتھ پر رومال رکھنے کی اشرف الفقہا کی اپنی نہیں تھی، اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم کی سنت ہم نے حضور اشرف الفقہا کو دیکھا، 40 سال حضرت کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اور حضور اشرف الفقہا نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ حضور اشرف الفقہا اس دور میں جب کار میں بیٹھتے تھے تو ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو حضور ہم چاہتے ہیں آپ آگے بیٹھے، تو مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، میرے پیر کی سنت یہی ہے۔ وہ تیمناً ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ ہی پر بیٹھتے تھے کہ وہ کار کا داہنا سرا ہوتا ہے، داہنا حصہ ہوتا ہے، میں ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ ارے میاں، محبت اعلیٰ حضرت اور محبت مفتی اعظم کا دعویٰ الگ چیز ہے، اور اس پر عمل یہ اگر سیکھنا ہے تو اشرف الفقہا سے سیکھنا۔ زیادہ دن نہ ہوئے حضور اشرف الفقہا کے ایک بڑے پوتے کا نکاح ہوا، نکاح کا پنڈال سجا، اسٹیج پر 2 کرسیاں ہیں، ایک پر دادا حضور ہیں، دوسرے پر پوتے صاحب سجادہ ہیں۔ بہت دنوں کے بعد حضرت کے گھر شادی ہوئی تھی، حضرت نے بڑے اہتمام سے اپنی اس نئی نسل کی شادیوں کی ابتدا کی تھی۔ اتنے اہتمام سے کیا آپ کو پتا ہے، اتنی محبت سے کیا آپ نے جانا ہے۔ تو اب 2 کرسیاں ہیں، دادا اور پوتے ہیں، ایک صاحب مسجد ارشاد ہے اور دوسرے مستقبل کے سجادہ نشین ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اب جو آتے ہیں تو دولہے کو بعد میں مبارکباد، اور جنتی دولہے کو پہلے مبارکباد، سب ان کے دستے میں دست چومتے رہے، دست بوسی کرتے رہے اور انہیں نذرانہ دیتے رہے۔ حضرت مولانا افتخار ندیم صاحب گھوسوی وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیج کے بہت قریب تھا، میں نے دیکھا 2 کرسیاں، ایک طرف صاحب سجادہ، دوسری طرف حضور شاہ اشرف الفقہا جو آتا ہے اشرف الفقہا سے ہاتھ ملاتا ہے اور کچھ نظر پیش کرتا ہے، تو حضور اشرف الفقہا ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو تحفہ دیا ہے یہ دولہے کو تحفہ نوید ہے یا میرا نذرانہ ہے؟ یہ تحفہ دیا ہے کہ میرا نذرانہ، اگر کہتے یہ شادی کا تحفہ ہے، یہ دولہے کا تحفہ ہے، یہ آگے بڑھا دیتے۔ جو بچہ تھیلی دے کر تحفے تحائف جمع کر رہا ہوتا اسے دے دیتے، اور اگر کوئی کہتا حضور یہ آپ کی نظر ہے تو وہ پھر اپنے پاس رکھ دیتے۔ میرے دوستوں کہنے کو تو یہ بڑی آسان سی بات تھی، بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن جس وقت یہ میں نے واقعہ سنا تو میں نے حضور اشرف الفقہا سے سنا ہوا سرکار مفتی اعظم ہند کا وہ دور یاد کر لیا۔ ایک بار حضور اشرف الفقہا فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت آج تو اگر 10-20 القاب میں لگاؤ تو لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا کہ مجھے اتنے سادے لفظوں میں پکار رہے ہیں، لیکن کہتے تھے ہمارے حضرت ان کا حال یہ تھا، معاملات میں وہ اتنے صاف تھے کہ جب کبھی وہ اپنی خانقاہ میں اس سے غزوی پر بیٹھتے، ملنے والے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور وہ مصافحہ کرتے اور نظر پیش کرتے، تو حضور مفتی اعظم پوچھتے تھے کہ یہ جو تم دے رہے ہو
یہ مدرسے کے لیے ہے کہ عرس کی تقریب کے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ فرماتے ہیں جو پیسہ بتاتا حضور مفتی اعظم ہند اسی طرح 3 ڈبے رکھے رہتے، مدرسے کا پیسہ الگ، اس کی تقریب کے لیے خرچ کا پیسہ الگ، حضرت کا نذرانہ اسے الگ رکھتے۔ معاملات میں اتنا صاف کون ہو سکتا ہے؟ جو سچا عاشق رسول ہو سکتا ہے، جو سچے عشق رسول کے ساتھ ساتھ سچا متبع رسول ہو، وہی اتنی احتیاط کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب چاند ہوتی وقت اٹھنے کا ہوتا تو اسے اٹھا کے مدرسے کے محتمین کے پاس مدرسے کا پیسہ بھیج دیتے، اسے گنتے بھی نہیں تھے۔ اب عرس کے منتظمین کے پاس عرس والی رقم بھیج دیتے، پھر حضرت اندر تشریف لے جاتے۔ میں کہتا ہوں ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے، نعرہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور جب عمل کی بات آئے تو عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو ہم کریں اپنے منوالی۔ سن لو، اگر ہم سچے قادری رضوی ہیں تو ہمیں غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، مفتی اعظم کی پیروی کرنی ہوگی، حضور اشرف الفقہا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ حضور اشرف الفقہا کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو اشرف الفقہا کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی، اس شعر کا مصداق تھی، یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم۔ جہاں میں زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، یہ 85 سال کا آئساد جوان کہ جس کو بڑھاپا بھی نہ ہرا سکا۔ حقیقت یہ کہ مفتی اعظم ہند حضور میرے پیر و مرشد حضور حافظ ملت علیہ رحمت پر رضوان جب بڑھاپے میں بڑی محنت و مشقت کرتے اور اشرفیہ کے لیے اپنا خون جگر پیش کر رہے تھے، ایسے وقت میں کوئی کہتا حضور اب عمر بہت ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو کچھ آرام کر لے، تو مسکرا کے کہتے تھے مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حافظ ملت کے اس جملے کا مصداق ہم نے اس زمانے میں اگر پایا ہے تو حضور اشرف الفقہا کو پایا ہے، جس شان سے وہ چلتے تھے، ہاتھ میں عصا، ہاتھوں پر رومال اور سر پر امامہ مبارکہ۔ ارے میاں ان کی کس بات کا ہے؟ میں نے جو حضرت کے رومال کے لگانے کا ہونے کا انداز دیکھا، جب کبھی عام راستے پہ چلنا ہوتا، جلسے میں نہیں جا رہے ہوتے، یہی سادی ٹوپی اس پر سے یہ وہی سادہ رومال سفید اور لے کے وہ ایسے رکھتے، یوں ایسے ڈال دیتے، یوں ایسے ڈال دیتے۔ بہت کوشش کی اس فقیر میں بھی کہ حضرت کی نقل ہو جائے، ویسا رومال نہیں بنتا ہے۔ اب میں نے دوسرے بہت ساروں کو دیکھا، بڑی کوششیں کی ان لوگوں نے بھی، ویسا رومال نہیں بن پایا۔ ارے میاں حضور اشرف الفقہا کو مفتی اعظم ہند نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ایسی بھی بگڑی ہوئی چیز ہو، بنانا ہو تو پل بھر میں بنا سکتا، بگڑوں کو بنا لینا، بے راہوں کو راہ وہی، بے راہ لوگوں کو راہ راست پر لے آنا، گمراہوں کو گمراہی سے بچانا، کہ مفتی اعظم ہند کے منٹ پر ظاہر ہونے والی قیامتیں تھی، ان کو جو بصیرت اور بصارت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ رومال، میں نے پوچھا حضور یہ رومال آپ نے اوڑھنا کس سے سیکھا؟ ہم نے نہ عرب میں دیکھا، نہ عجم میں دیکھا، نہ یورپ میں دیکھا، نہ افریقہ میں دیکھا، پورے ہندوستان میں ایسا رومال تو کوئی باندھتا ہی نہیں، اور ایسا رومال کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ امامہ شریف بتا۔ تو حضرت مسکرانے لگے، کہنے لگے وقار بھائی ایسا ہے، جب پہلی بار 1984 میں میں نے حج کیا اور پہلی بار جب حلق کرایا تو حلق کرانے کے بعد ذرا عجیب سا محسوس ہوا، تو میں نے سوچا کیا کروں، تو بس پھر بات آئی، میں نے رومال دیا، ٹوپی کے اوپر رکھا، یوں ایسے ڈال دیا، مجھ کو اچھا لگا۔ میں نے کہا میاں حضور یہ رومال کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے فرق اقدس کرے اقدس، آپ کے دست اقدس کا کمال ہے کہ آپ جس بگڑائی کو ہاتھ کھلا دیتے ہیں وہ بھی سدھر جایا کرتا ہے۔ خیر، حضور اشرف الفقہا کی ایک ایک ادا، سرکار مفتی اعظم ہند کے نقش قدم پر چلنے والی مفتی اعظم ہند نے انہیں خوب نوازا اور انہیں ایسا ان کے اندر ایسا یقین پیدا کر دیا کہ جب 19 یا 20 سال کی 20-21 سال کی عمر میں ناگپور بھیجا تو کس لیے بھیجا جانتے ہیں؟
کوئی مکتب کی ملائیت کے لیے نہیں، کسی مسجد کی امامت کے لیے نہیں، اس وقت کے عظیم شیخ اہل سنت کے پیشوا، ناگپور کی سرزمین پر اہل سنت کے کچھار کا وہ عظیم شیر نر دنیا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمت و رضوان، اس نے اتفاق دیکھے کہ ان کے پر نوازے یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور امین شریعت کے وہ حسن ہوتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید صاحب کی صاحبزادی حضور امین شریعت کے ساتھ کیا ہی ہے، تو وہ امین شریعت حضرت مفتی عبدالرشید صاحب واقعی وہ جلالت العلم تھے۔ ایک خط لکھا مفتی شریف الحق صاحب کے نام اور حضور مفتی اعظم ہند کے نام، اور اس میں لکھا کہ ناگپور کی جامعہ عربیہ کے لیے ایک نائب شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، کسی نائب فائد کامل شیخ الحدیث کو نائب فائد استاذ کو مقرر بنانا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے مفتی شریف الحق کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، اور ان دونوں کی نگاہیں حضور اشرف الفقہاء کی طرف تھی۔ اس وقت کی بات ہے، ابھی مفتی حضور اشرف الفقہاء سبزہ آغاز کہا کہ ایسا کرو کہ تیاری کرو، ناگپور چلے جاؤ۔ ہم خط لکھ دیا حضور مفتی اعظم ہند نے، وہاں سے آئے۔ میں کہتا ہوں آج اشرف الفقہاء کے علم پر کام کرنے والوں، حضور مفتی اعظم ہند کے اعتماد کو دیکھو۔ ہندوستان کی مرکزی درسگاہ جامعہ عربیہ ناگپور کے لیے نائب شیخ الحدیث کا تقرر کرنا ہوا، تو اس سبزہ آغاز نوجوان کا انتخاب کسی نے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، دینداری اور لیاقت کی بنیاد پر اس نے کیا تھا۔ دنیا جسے جانشین اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا، لوگ تاجدار اہل سنت بجا طور پر کہلانے کے حقدار، وہ اعتبار کر رہے ہیں۔ اور آج میڈیکیوں کو زکام ہوا ہے، حضور اشرف الفقہاء کی ذات پر زبانیں تان دراز کرتے۔ آج اللہ کے گھر میں یہ سادات بیٹھے ہیں، یہ صدیقی بیٹھے ہیں، یہ فقیر عزیزی، ان کے در کا غلام پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، اے لوگوں سنو، بڑا مشہور مقولہ ہے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ذرا زبان سنبھال کر بولا کرو، بڑوں کی بات بڑے جانے، تم چھوٹے ہو اپنی اوقات میں رہو۔ اگر تم بڑوں کے ساتھ زبانیں تان دراز کرو گے، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ یہ فقیر آج بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اپنے انجام کو سوچ لو، چاہے نائب شریعہ ہو، چاہے حضور اشرف الفقہاء ہو، حضور محدث کبیر ہو، یا اور ہمارے اکابرین ہو، تو ان کے بارے میں جو زبانیں تان دراز کر رہا ہے وہ اپنی اصل ڈھونڈ لے اور اپنی اوقات پہچان لے کہ تیری کیا اوقات ہے، جن پر سرکار مفتی اعظم ہند اعتبار بھیجا۔ یقین محکم 3 یا 5 سال تک وہ جامعہ عربیہ میں رہے۔ اس کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ حضرت گئے دوسری رمضان کی چھٹیوں میں، تو جہاں سے ناگپور سے مفتی عبدالرشید صاحب کا خط پہنچا کہ آپ کو اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اشرف الفقہاء نے بہت کچھ سوچا، کہا کہ مدرسے سے میری چھٹی ہوئی ہے، ناگپور سے تو نہیں ہوئی ہے۔ ناگپور تو مجھ کو مفتی اعظم ہند نے بھیجا تھا، اب میں جانوں میرے مفتی اعظم جانوں۔ عید کے بعد آنے کے بعد 1965 میں حضور سیدی اشرف الفقہاء نے اپنے چند جانشینوں کو، جان پہچان والوں کو جمع کیا، کہا کہ اب جو ہو سو ہو، ہم تو وہاں سے نکالے گئے لیکن دین کا کام تو کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو خدمت کی خدمت تو کرنی ہے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں۔ ملک خدا تنگ نیز پائے ذرا جنگ نیز خدمت کرنی ہے۔ محرم کا مہینہ تھا، تاج الدین بابا کا اسے تاج الاولیاء چل رہا تھا۔ حضور اشرف الفقہاء نے دارالعلوم امجدیہ کے نام سے مدرسے کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے چندہ شروع ہوا تو آپ سن کے حیرت کریں گے کہ چندہ ہو رہا ہے، اس میں باہر چارپائی بچھی ہے، چادر لگی ہے اور چندہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران جو لوگ آ جا رہے تھے، اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کے منصوبے کامل حضرت شاہ منصور مجذوب
उर्फ मंसूर बाबा वहां से चले आ रहे। अब लोगों की भीड़ उनके पीछे, वो आए, खड़े हुए, मदरसे के पोस्टर को देखा, चंदा देने वालों को देखा, बड़े खुश हुए, बड़ी खुशी का इजहार किया। अरे मियां, जब मंसूर खुश हो जाए समझ लो कि रब की रजा का नुज़ूल। जेब में हाथ डाला, हजरत ने 2 रुपया चंदा निकाला, 2 रुपए का नोट उस जमाने निकाल के कहा, मेरा चंदा, ये मेरा चंदा। और यहाँ से एक मंसूर का चंदा आ रहा था, और वहाँ अल्लाह का एक बंदा बरेली की सरजमीन पे सुन रहा था कि मेरे मुजीब अशरफ ने, मेरे मौलाना ने एक मदरसा कायम किया। कहा मैं आऊंगा, मैं देखूंगा। आए, अपनी जेब खास से एक गिराम कदर रत्न दारुल उलूम अमजदिया के लिए सरकार मुफ्ती आजम ने बज़ात खुद अता फरमाई। आज भी अमजदिया के दफ्तर में चले जाओ, एक तिजोरी है, इस तिजोरी के अंदर ये दोनों नजराने, ये दोनों तोहफे, मंसूर बाबा का दिया हुआ पैसा और सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दिया हुआ पैसा, ये दोनों वहां मौजूद मिलेंगे। अब फकीर अजीजी का तो अकीदा है, जब तक इन 2 बड़ियों की यादगार उस मदरसे में मौजूद है, अमजदिया को किसी सेठ की जी हुजूरी की जरूरत नहीं। अल्लाह के दीन का काम है, अल्लाह ताला खैर से उसकी इताअत करे। फिर जब मदरसा शुरू हुआ, किराए की इमारत में, फिर झोपड़े में, फिर हाजी अब्दुल मजीद शेख साहब ने एक जमीन वक्फ की, उस पर मदरसे की तामीर हुई, बिल्डिंग बनी। आलमे जश्न में या उस आलमे शुक्र में जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आखिरी दौर में साहब फराश थे, अपनों को नहीं पहचान रहे थे, ऐसे वक्त में भी उनकी बजाय पर करामत, एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही थी। और नमाज का कोई रुकन भी नहीं छूट रहा था। सारे आदाब सुन्नत के मुताबिक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नमाज पढ़ते थे। उस वक्त सरकार अशरफुल फुक़हा पहुंचे और दौरान गुफ्तगू कहा, हुजूर मदरसा तैयार हो गया। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, मैं चलूंगा, मैं देखूंगा। घर वालों ने इतराज किया, हुजूर अशरफुल फुक़हा ने कहा, मेरे पीर ने कहा, मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, मैं तो लेके जाऊंगा। खैर लेके आए, जो कुछ हुआ सो हुआ, दारुल उलूम अमजदिया कायम हो गया। मैं बारहा दरअसल एक बात यह भी है कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ने, उनका एक करम था, उनका बड़ापन था, हमेशा वो छोटों को करीब रखते थे, छोटों को नवाजते थे। वो ऐसे पीर नहीं थे कहानी बड़े बड़ों को आने दो और छोटों को जाने दो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का ये मिला, हुजूर अशरफुल फुक़हा की करामत ये है, ये तो सिर्फ करामत में कहूँगा, जो जितना गरीब और छोटा होता था, अशरफुल फुक़हा की बारगाह में उसकी उतनी वक़ार हुई। अभी 2-3 बातें अर्ज करूँगा। अर्ज ये करना कि हुजूर अशरफुल फुक़हा से मैंने कहा कि हुजूर आप तो अब इतने सफर पे रहते हैं, मदरसा कैसे चलाया? तो कहा कि दारुल उलूम मदरसा चलाने के लिए मैंने अपना आइडिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत को बनाया था। हुजूर हाफिज़ मिल्लत जब अशरफिया आए और उन्होंने दीन की देर खिदमत का प्रोग्राम बनाया, तो पहले जमकर बैठकर पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि उनके पढ़ाए हुए तलबा जब पढ़ाने के लायक हो गए, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने बाहर से कहीं मुदर्रिस नहीं बुलाया, जिन्हें खुद तैयार किया उन्हीं को मुदर्रिस बनाया। फरमाते मैंने भी उन्हें आइडिया बनाया। अब मैंने भी 18 साल तक मुसलसल वहाँ पढ़ाता रहा और मेरे तलबा में जो इस लायक होते रहे उन्हें इस लायक बनाया। उनकी खुसूसियात को देखकर, सिफात को देखकर, किसी को मुदर्रिस, किसी को कुछ, किसी को शेखुल हदीस, किसी को मुफ्ती, अपने अपने अंदाज में जिसे जिस फन का माहिर पाया अपने शागिर्दों को बसाया। और जितने मेरे असातिज़ा हैं इनमें बाहर का कोई नहीं है, जितने हैं सबके सब अमजदी हैं, सबके सब यहीं के पारे नहीं है। और पढ़ाया भी तो ऐसे, खाली पढ़ाया नहीं या पिलाया। अगर एक शागिर्द मिले 5 साल बाद तो उसके 20 साल में उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। कहने लगे कि जब हम अमजदिया में पढ़ते थे तो नीचे फर्श बिछा हुआ था, हम सब पढ़ रहे थे, तो कुछ दूर पर बिल्ली ने मेरी नहीं कर दी थी, बिल्ली ने बहाना कर दिया, लेकिन वो
حضرت صبح ایک نظر دے کے بیٹھ گئے، دوسری بار آئے دوپہر کے بعد دے کے بیٹھ گئے۔ حضرت سب کو دیکھتے رہے، کسی سے کچھ کہا نہیں، لیکن جب جانے لگے تو حضرت نے ازخود اٹھ کر باہر سے ایک ڈرم نما کوئی چیز لائی، اسے رکھا اور یہ فرش کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کے اس کے اندر اس گندگی کو ڈالنا چاہا۔ اب سارے طلبہ بھاگے، ارے میں حضرت نے ڈانٹ کے کہا کہ صبح سے پڑا ہوا ہے، تب تو کوئی نہیں صاف کر رہا تھا، اب میں صاف کروں گا۔ حقیقت میں یہ وہ درس دینے کا انداز ہے کہ زندگی میں اب مرتے دم تک ان کے شاگردوں کو یہ سبق نہ بھولے۔ ایسے مدرس نے حضور اشرف الفقہا بیٹھ کر دارالعلوم چلا، اور دارالعلوم چلا حضور مفتی شریف حضور اشرف الفقہا کے پائے قدم میں کبھی لرزش نہیں آئی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب بریلی سے تاجدار اہل سنت کے ذریعے سر پہ دستار باندھ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کی خدمت کے لیے یہ چلے، ناگپور آئے، دارالعلوم بنا، تو اس معاشی پریشانی کے عالم میں امجدیہ کو جو پورا انہوں نے جو سجایا اور سنوارا، آج سیٹھوں کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن کریں، لیکن عجیب بات ہے انجامۃ الامجدیہ کی 3 منزلہ پوری بلڈنگ، یہ پوری فلی ایئر کنڈیشن، اور اسے سجایا، ایسی آفس بنائی، آفس کے اندر دروازوں میں شیشے لگے، تو دیکھو یقین محکم تھا تو بے سر و سامان آنے والا، اس نے ایسی دین کی خدمت کی کہ امجدیہ ہی نہیں بن گیا بلکہ جامعۃ الرضا بوتھری کے نام پر 35 ایکڑ سے زیادہ کی زمین اور کئی ہزار اسکوائر فٹ پر 2 منزلہ عمارت جامعۃ الرضویہ کی قوم کو انہوں نے کئی کروڑ روپے کا اثاثہ دیا ہے۔ قوم نے ان کو کیا دیا ہے؟ مالیگاؤں کے دیوبندی بمبئی جہاں کے سیٹھیا سمجھتے ہوں گے سال میں ایک بار حضرت آتے تھے تو چندہ لے کے جاتے تھے، اگر تمہارے چندے کے محتاج نہ تھے حضور اشرف الفقہا کے گھر کے حالت ہم سے پوچھو، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ہر سال 3.5 لاکھ، یہ میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب کا حال نہیں معلوم، 15 سال پہلے 3.5 لاکھ روپیہ صرف زکات کی رقم حضور اشرف الفقہا کے گھر سے بچتی، 3.5 لاکھ روپیہ، اب ایسے نہیں بچتی تھی جیسے آج بچ رہی ہے۔ آج تو یہ ہے جو آئے 27ویں کو آنا، ارے کیا یہ اکیلا آدمی جو وصول کرنے کے لیے محسن کی شکل میں آیا کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے 10 سیٹوں کے یہاں 27 کو پہنچے گا؟ دینا ہے تو دو اور سیکھنا ہے تو شکل کو کہاں سے پوچھو۔ میں نے پوچھا حضور آپ نے 3.5 لاکھ روپے کی رقم اتنی تو آپ اپنے مدرسے میں دے دیں تو یہ تو کافی ہو جائے، بہت کچھ ہو جائے۔ کہا نہیں، حضور آپ خاص طور سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضور اشرف الفقہا نے کہا کہ میں مظہر اسلام کا طالب علم ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے مظہر اسلام سے ملا، مظہر اسلام میرے پیر کا مدرسہ، اور میرے پیر کے مدرسے کے لیے چندہ عمدہ نہیں ہوتا اسی زمانے سے، جو کچھ آ جاتا ہے میری یہاں جب زکات نکلتی ہے بغیر مانگے سب سے پہلے گرا قدر رکھ میں مظہر اسلام میں یہاں سے ٹرانسفر ہر سال کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ ہر سال چندہ دے رہے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہے، یہ تو ہم جیسے غلاموں کا مقدر کہ کھود کے پوچھ لیا آج بتا رہے ہیں، اور اللہ گواہ ہے، شہید و بصیر ہے، یہ سید صاحب بیٹھے ہیں، یہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں محراب کے قریب، جو کہہ رہا ہوں اس میں ایک رتی بھی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب سچ ہے۔ اللہ کو شہید و بصیر جانتے ہیں، فقیر عزیز کی عرض کرتا ہے۔ اور آج تو لوگ پیروں کو نظر بھی دیتے ہیں، حضور سید صاحب پیروں کو لوگ نظر بھی دیتے ہیں تو 100 کی نوٹ نکال کے پوری کھول کے یوں دیتے، دنیا دیکھے نذرانہ دے رہا۔ حضور اشرف الفقہا زکات دیتے تھے تو مظہر اسلام میں بھیجتے، اس کے علاوہ چند مدارس تھے،
فرماتے ہیں جن جن مدرسوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہاں دین کا کام ہوتا ہے میں وہاں مدرسوں میں بھیجتا ہوں. اور سنو یہ سب سبق بریلی والوں کا ہے. حضور تاج الشریعہ بھی صرف اپنے مدرسے کے لیے ہی نہیں دیتے تھے. بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, کہیں 25,000 کہیں 50,000 کہیں 1,00,000. حضور تاج الشریعہ کی طرف سے بھی ہر سال مدارس میں آتا ہے. یہ اور بات ہے مدارس والے کسی کو بتاتے نہیں. کیا یہ بھی ممکن ہے؟ حضرت نے منع کیا. ہم نے ماہرہ مطہرہ کے سادات کو دیکھا ہے. واہ ماہرہ مطہرہ کے سادات کا ہاتھ تو اتنا دراز ہے کہ جو جاتا ہے جھولیاں بھر بھر کے لوٹتا ہے. جانے کتنے مدرسے ان کے امداد اور اعانت سے چلتے ہیں. تو یہ نہیں بڑے لوگوں کا دستور ہے. یہ ہم جیسے چھوٹے اور ہلکے ہیں کہ اگر کسی کو چندہ دے دیا تو 10 بار اس کو سناتے ہیں اگر میں نے اتنا دیا, میں نے اتنا دیا, میں نے اتنا دیا. اگر تو کیا دے گا؟ تیری جیب میں جو پیسہ ہے میرے رب کا دیا ہوا پیسہ ہے. رب کی دیا ہوا رزق اگر رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے کون سا احسان کرتا ہے؟ اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں دینا ہے تو ایسے دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو قبر میں رکھ دیتا. یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت جس پر یہ اولیاء اللہ عمل کرتے ہیں. سن لو ولی وہی نہیں جو ہوا میں اڑے, ولی وہی نہیں جو پانی پہ چلے. میرے غوث فرماتے ہیں ولی وہ جو سنتوں پر عمل کرنے کی استقامت دکھائے. الاستقامت فوق الکرامت. اور ہم نے حضور تاج الشریعہ اشرف الفقراء دیگر ہمارے اکابرین کو جو دیکھا ہم نے یہی دیکھا کہ یہ ہمارے اڑتے تو نظر نہیں آئے لیکن کبھی سنت مصطفیٰ سے دور ہوتے ہی نظر نہیں. یقین محکم, ایسا یقین محکم تھا کہ ہم بریلی میں ہم ناگپور میں مدرسہ بنائے تھے تو بنا کے چھوڑا. نوساری میں خود 2 سال وہاں رہا. نوساری بالکل بہار گرم. پہلی بار جلسہ حضرت کا ہوا, حضرت کے جلسے میں پتھراؤ اسٹیل اٹھا کے پھینک دیا, مائک اٹھا کے پھینک دیا. وہاں سے واپس آئے, ایک سلیمان بھائی تھی, اس کے کمرے میں بیٹھ کر حضور اشرف الفقراء نے 8-10 لوگوں کے بیچ تقریر کی. اب تقریر میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فقیر آج کے اس حادثے سے بددل نہیں ہے. آج میں یہ طے کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ نوساری ہی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہوگا, نیا بنے گا. اب دنیا نے اشرف الفقراء کی قیامت کی شکل میں دارالعلوم انوار رضا نوساری دیکھ 50 سال سے جو کام لوگ نہ کر سکے. آپس ہی میں جھوٹیوں میں دان کر رہے ہیں, میں بڑی کی تو بڑی, میں بڑی کی تو بڑی, آپس میں جھگڑے کر کے مدرسوں کو برباد کر رہے ہو. جاؤ دیکھو حضور اشرف الفقراء نے اکیلے نوساری کے مدرسے کو 25 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا. صرف پچھلے 2 سال کے اندر لاک ڈاؤن اور 3 کروڑ کی تو صرف اسکول کی بلڈنگ ابھی بنی. اور پھر حضور اشرف الفقراء دینے میں آتے تھے تو اتنا دیتے تھے, چھوٹے پیمانے پہ ہو کہ بڑے پیمانے. یقین محکم, یقین ہے. اب یہی یقین مومن کا سامان, مومن کی متاع ہے. عمل پہ ہم اس پر ابھی زیادہ کیا گفتگو کروں. ایسا عمل کیا ہوا اشرف الفقراء نے. ابھی میرے عزیز ارشد حضرت مولانا احمد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ 86 سال میں بھی وہ بوڑھا جوان نظر آتا ہے. اور صحیح ہے, کوئی دیکھ بھی وہ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, آج منظر ہماری آنکھوں کے ساتھ. 1992 میں حضرت کی طبیعت کچھ خراب. محرم کا مہینہ تھا, راجکوٹ میں حضرت محرم کے جلسوں کے لیے گئے تھے. فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فرماتے قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک مجھ کو ایسا لگا کہ آدھا صفحہ مجھے نظر آ رہا ہے, آدھا نہیں. فرماتے ہیں کہ کچھ تشویش ہوئی, ڈاکٹروں کو بلایا گیا. میں گیا, دیکھا ہوگا تو کہا کہ نگاہوں کا پردہ ہٹ گیا. پروگرام کینسل کر دیا گیا. ڈاکٹروں کے پاس گئے, احمدآباد گئے, نوساری آئے, علاج شروع ہوا. یہ بات محرم 1992 کی ہے. اس کے بعد فطری طور پر حضرت کی طبیعت کچھ خراب ہوئی, کچھ کمزوری ہوئی. وہ زمانہ موبائل پر اٹھا نہیں, ٹیلی فون کی بات کی. ٹیلی فون بھی کرنے کے لیے حضرت کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا.
بازو میں تاج میں سنگھوں میں وہاں ٹیلی فون تھا، وہاں پہ فون کرتے، وہ کہتے کہ 10 منٹ کے بعد کرنا، وہاں سے وہ کوئی نوکر کو بھیجتے حضرت کے گھر، حضرت وہاں سے اس ہاسپٹل میں آتے۔ اب سوچے اپنے وقت کا ولی کامل، اپنے وقت کا شیخ کامل، اپنے وقت کا مربی، مرشد، رہنما، اور دنیاوی طور پر لکھوں کھا جس کی جائیداد آبائی طور پر بھی وہ بہت خوشحال، لیکن ہم جیسے بچے اگر فون کرتے دن میں 10 بار فون آتا، کبھی ماتھے پہ بند نہیں آتا۔ حضور اشرف الخلق گھر سے نکل کے بازو والے ہاسپٹل میں جاتے فون ریسیو کر۔ یہ تھے اخلاق نبوی کے پیکر کہ محبت فاتح عالم۔ میں نے بات چیت کی، حضرت سے کہا حضرت آپ کی طبیعت جب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی، بیوٹی تشریف لے آئے، 3-4 روز یہاں قیام کرنا ہے، 1 ماہ کا سفر ہم کریں گے، میں سرٹیفکیٹ نکال لیتا ہوں۔ وہ سفر تقریر کا نہیں ہوگا، سفر کریں گے ہم لوگ زیارت کا، بزرگوں کے مزار کی زیارت کا۔ واقعہ مختصر یہ جو میں آج خاص بتانا چاہتا ہوں، حضرت آئے 4 دن ہمارے یہاں تقریریں ہوئی، کمزوری تھی، کرسی پہ بیٹھ کر کہیں آواز میں مختصر آدھا گھنٹہ 35 منٹ تقریریں کی، لیکن ناکہ نہیں ہوئی تھی، تقریریں فرمائیں۔ چوتھے دن ہم وہاں 5ویں دن ہم وہاں سے نکلے، گلبرگہ، حیدرآباد، وجیا نگرم، وشاکھاپٹنم، ہماری ٹرین یہاں سے ہوتے ہوئے مینار ایکسپریس پہنچی بھونیشور سے اترے تو بذریعہ بس کٹک سے رام نگر شریف، اب کئی سواریاں بدلنی ہوئی۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو 2 روز وہاں رکے، پھر وہاں سے حیدرآباد، وہاں سے کلکتہ لوکل میں گئے، 2 روز وہاں پہ رکے، تیسرے روز وہاں سے ٹکٹ تھی بریلی شریف، پھر بعد میں بریلی شریف گئے اور مہارانا شریف، دلی، جے پور، اجمیر مقدس، پھر احمد آباد آئے، ڈاکٹر ناگپال تھا، اسے آپ دکھانی تھی، وہاں سے پھر نوساری حضرت کو ہم نے رخصت کیا اپنے گھر میں۔ یہ پورا سفر 1 ماہ تھا، کچھ کم 1 ماہ۔ میرے دوستوں آپ سن کے حیرت کریں گے کہ ہمارے جو ریزرویشن تھا وہ زمانہ تھا دسہرے کا، اور دسہرے میں جو بھیڑ ہوتی ہے دنیا جانتی، ہماری ٹکٹ کا ویٹنگ نمبر تھا 267 268 269 267 268 اور 269۔ ہم 3 تھے، میرا دوست ایک حضرت۔ اب وہ کم ہوتے آگے اٹک گئی کہاں، 24 25 اور 26 نمبر۔ اب جب ریلوے اسٹیشن پہ گئے دیکھے تو نمبر 24 نمبر 25 نمبر 26، میں نے کہا حضرت بھی یہی اٹک گئے۔ ایسے وقت میں بھی متحمل مزاج، ان کا تحمل دیکھو، ہرگز یہ نہ کہا کہ تم نے ایسی کیسی ٹکٹ نکالی، بلکہ مسکرا کے کہا یہ 24 نمبر ہمیں ہمیشہ حیران کرتا، یہ 24 نمبر ہمیشہ حیران کرتا، لیکن کچھ کہا نہیں کہا۔ چلو اب گئے، اتنی بھیڑ، اب سوچ لیں میٹنگ اتنی تھی تو کتنی بھیڑ ہوگی۔ ہم جیسے 2 جوان بچے محنت کر کے تھک گئے، کسی ڈبے میں گھس نہ پائے، تھک گئے، تھک کے میں نے کہا حضور جانے دیجیے، واپس چلیے مدرسے، کسی دوسرے طریقے سے کوئی دوسرا سادھن کریں گے، کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں جی، اسی سے چلے، یہ ہے یقین مجھ کا، اسی سے چلے۔ میرے دوستوں ہم تو ہاتھ پیچھے، اور یہ بوڑھا جوان آگے بڑھا، اب کمال یہ ہے کہ ایمان ہے، کئی ماہ کے بیمار، یقین محکم، عمل پیدا، فرمایا ہٹو آگے بڑھے، اور ادھر گھومتے ایک ڈبے میں ہم نے چڑھ گئے۔ اب حضرت کیا چلے، ہم لوگوں کو سہارا ملا، ہم بھی گھستے ہی حضرت نے کیا کیا، دروازے پہ اپنا رومال بچھایا، کہا وقار بھائی بیٹھو، یہ کار خود بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ادھر ادھر نظر کی تو ڈبہ تھا فوجیوں کا، فوجیوں کے ڈبے میں ہم بیٹھے پریشان، لیکن حضرت کے باتیں میں پڑ گئی۔ ٹرین چلی تقریباً شام میں 7 بج رہا ہوگا، ہاوڑا سے چلی، کہاں ہاوڑا اور کہاں بریلی شریف، دوسرے دن رات میں 12 بجے پہنچی ہے۔ اب وہی ایک دروازے پر بیچ میں بار میرا احساس شرمندگی بار کرتا، میں حضرت سے معذرت چاہتا تو حضرت مسکرا کے کہتے وقار میاں دین کی خدمت یوں نہیں ہوتی۔ یقین جانے حضرت نے فرمایا کہ 1-2 بار نہیں، سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں وعدہ کر دیا پہنچنا ہے،
جگہ نہیں ملی، ریزرویشن نہیں ہوا، تو ریلوے جب ہم گھسے ٹوائلٹ کے پاس ہم نے رومال بچھا کے وہاں بیٹھ کے سفر کیا ہے، لیکن وعدے کے مطابق مقام پر پہنچے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کو اتنی تکلیف سے جانا پڑا۔ یہ سبق کہاں سے ملا؟ انہیں جاننا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ یہ ہے ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے، اور آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ علی نعرے میں مت لگاؤ اشرف الفقہا کی محبت میں، علی لنگر کھا کے مت چلے جانا، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، غلامی مصطفیٰ کا دامن اٹھاؤ۔ اب جب بریلی شریف رات 12 بجے ٹرین چلی، ٹرین سے اترے اور اپنا سامان لے کے چلے، تو میرے چہرے پہ فکر، غم، تردد کے آثار، شرمندگی کے آثار، مجھے خجل دیکھا، غم زدہ دیکھا، تو غم گسار کے آقا رسول پاک صاحب دولاب کا یہ غلام میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں وقار بھائی ذرا اعلیٰ حضرت کے کرم کو تو دیکھو۔ میں نے کہا حضور کیا تھا؟ کہا سن لو، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے فوجی ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہم کو فوجی ڈبے میں بلوایا۔ اگر آج کا کوئی پیر ہوتا، یہ دنیا دار اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، تو وہ تو پتہ نہیں کتنی تومار کر دیتا، دشنام تلاشی کرتا، کتنے ڈنڈے برساتا، زبان پہ طنز کے تیر، لیکن اس وقت بھی کہا اعلیٰ حضرت کے فوجی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں فوجی ڈبے میں بلایا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دین کی خدمت کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ حضور اشرف الفقہا نے یہ کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فوجی ہیں، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف ناگپور، آپ جائیں ناگپور کے دارالعلوم کے جو آفس ہے اس کے اوپر شیشے کے دروازے ہیں، مین گیٹ پہ جائیں اس پہ لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ۔ اندر کے دروازے پہ جائیں تو اردو میں لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ۔ اب پینٹنگ سے نہیں، ایچنگ آف گلاس، کانچ کے اوپر تراش کے جو فن ہے اس طریقے سے پرماننٹ لکھا ہے، بتا دیا کہ ہم تو ایسے رضا والے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میرے دوستو وقت بہت ہو رہا، آپ لوگ بھی گھبرا گئے ہوں گے، باتیں تو بہت کہنی تھی، خاص طور سے علماء پر غریبوں کے جو نوازتے، انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن ایک آخری بات، حضور اشرف الفقہا استقامت اس ایسی منزل پر تھے زندگی کی آخری سانس پر، سنت مصطفیٰ پر عمل ان کی عادت ثانیہ۔ اب کبھی کرامت کے پیچھے نہیں تھا، اچھا ان کی ظرافت بھی ایک سے بہت سارے واقعات یاد ہیں، ایک نہیں دو باتیں سنا مختصر سی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ شاعری کب سے شروع کی؟ آپ شاعری نہیں کرتے، فرماتے ہیں شاعری کب سے شروع کی؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ بریلی میں دوران تعلیم علمی ہی میں مشق سخن کرتا تھا، طلبہ ہیں آپس میں، کہنے لگے کہ اس زمانے میں ایک بار ایک جگہ بریلی میں مشاعرہ ہوا، پہلے بریلی اہل ادب کا بڑا جمگھٹا ہوا کرتا تھا، بریلی شہر ادیبوں شاعروں کا گھر تھا، ہمیں بازو میں بنائی اور سب اہل علم فضل تھے، اردو ادب سے پہلا لگاؤ، کہنے لگے کہ ایک جگہ مشاعرہ کا طرح ہی مشاعرہ، اور اس میں طرح مصرع تھی کس طرح آتا ہے دل اور کس طرح جاتا ہے، سبحان اللہ، کس طرح آتا ہے دل اور کس طرح جاتا ہے دل، کہنے لگے کہ طرح مصرع تھی، اسی پہ گرہ لگانی تھی، اور وہ مشاعرہ تھا شکیل بدایونی کے صدارت۔ اب وہ بڑا شاعر، کہتے کہ میں تو بچہ تھا، ابھی طالب علم ہی تھا، لیکن میں نے بھی چند اشعار نظم کر لیے تھے لیکن پہنچ گیا۔ اب چونکہ میں بچہ تھا تو شروع ہی میں میرا نمبر لگا۔ اب پہلے کے لوگوں کا کمال یہ تھا، نوآموزوں کو بڑا نوازتے تھے، آج تو جو ذرا سی کسی بھی معاملے میں بڑا ہو جاتا ہے چھوٹوں کو تو کسی شمار قدار کو نہیں ملتا، لیکن پہلے کے لوگوں کا بڑا پن تھا کہ وہ چھوٹوں کو بہت نوازتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر لگا اور میں نے جب تزمین کا ایک شعر پڑھا، میں نے
تسلیم کی اور تسلیم کا شعر پڑھا، کس طرح آتا ہے دل اور کس طرح جاتا ہے دل. کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مصرع اولا یہ نظم کیا تھا، میں تو ان کا دیوانہ ہوں مجھ کو ہوش کیا. ان کا سردار رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کا دیوانہ ہوں مجھ کو ہوش کیا، کس طرح آتا ہے دل اور کس طرح جاتا ہے. میں تو ان کا دیوانہ ہوں مجھ کو ہوش کیا، کس طرح آتا ہے دل اور کس طرح جاتا ہے. کہا یہ اتنا اچھا یہ شعر شکیل بدائنی کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے باپ میں اسی اسٹیج پہ بلایا، پیٹ تھپتھپائی، تعریف کی اور کہا میاں مشق جاری رکھو، انشاءاللہ اچھے شاعر بنو گے. اور جیب میں سے ہاتھ ڈال کر 10 روپے تحفے میں انعام کے طور پر. کب کی بات ہے؟ 1955-56 کے آس پاس کی بات ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بہترین ادیب اور شاعر بھی تھے، لیکن اس زمانے میں بھی شاعری میں یادہ گوئی یا زلف و زنجیر کی کہانیاں اب کنگھی چوٹی کی شاعری نہیں کر رہے تھے، اس وقت بھی کر رہے تھے. تو یہی منتہی نظر تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان. حضرت اکثر فرماتے تھے، ظریف بھی بہت ہے، کبھی ذرافت کی باتیں کریں گے. کرامت کی بات آئی تو حضرت مجھ سے بہت گھبراتے تھے، کہتے تھے کرامت ورامت کچھ نہیں سمجھتی اس کی بات. دراصل جو صاحب کرامت ہوتا ہے وہی اپنی کرامتوں کو چھپاتا ہے، اور جس کے پڑھنے میں کچھ ہو نہیں وہ اپنے مریدوں کو لگاتا. اب ان کے مریدوں کا حال یہ کہ حضرت کو چلنا نہیں آتا اور یہ کہتا ہے ہمارے حضرت تو ہوا میں اڑتے. یہ حال ہے. لیکن حضور اشرف الخلق کرامتوں کو ہمیشہ چھپاتے ہیں. آج میں ایک آخری زندگی کی کرامت ہے. 28 فروری 2020 میں یہ فقیر مدینہ منورہ سے واپس حاضر ہوا بھیونڈی. اسی دن بھیونڈی میں ایک جلسہ تھا. جلسہ ختم ہوا رات ٹھیک 12 بجے. دہشت کے سید صاحب ہے، کار کے میکینک ہے، ان کا گھر بھی کوئی دہشت میں ہے، رہنے والے الونی. وہ آ گئے تھے حضرت کو لینے کے لیے. ٹھیک 12 بجے حضرت یہاں سے چلے ان کے گھر کے دہشت، کیونکہ الگ صبح ان کی فلائٹ تھی بنگلور، شام میں بنگلور میں ان کی فلائٹ تھی بھونیشور اڑیسہ جلسہ. یہ یہاں سے چلے گئے، ہم نے رخصت کیا، ہوائی جہاز سے بھونیشور پہنچے. وہاں سے 4-5 گھنٹے کا فاصلہ جہاں جلسہ گاہ بھی گئے. جلسہ کیا، جلسہ کر کے اسٹیج سے اترے. حضرت نے فرمایا مجھے فوراً ایئرپورٹ لے چلو، کیونکہ صبح مجھ کو ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑنی ہے بنگلور کی. 29 تاریخ، اب یہ مت سمجھیں کہ 28 فروری ہوتا 29 کی، یہ 2020 کا لیپ ایئر تھا. 29 فروری کو یہ جلسہ اڑیسہ میں، 1 مارچ کو جلسہ بنگلور میں، 2 مارچ کو جلسہ ادونی کے قریب ایک جگہ ہے امنگلور، وہاں حضرت کا دیکھیں کتنے لمبے فاصلے پر جلسہ. حضرت جیسے ہی اسٹیج سے اترے بھونیشور کے اس دیہات سے یا اس شہر سے ایئرپورٹ پہ جائیں، ایک صاحب آئے اور آ کے حضرت کا قدم پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگے کہ حضور معافی چاہتا ہوں، میرے والد کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں، میں نے طے کر رکھا ہے کہ ان کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیں. یہ 2-3 گاؤں کے بڑے گاؤں ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو حضرت نے پہلے تو ناراضگی کے ساتھ کیا، کہا کہ صبح انتقال ہوا اور اتنی رات تک ابھی تک جنازہ رکھا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ سنت یہ جلد سے جلد اس کا تدفین کی جائے؟ یہ بات حضرت نے خود بتائی ہے، کسی دوسرے کی بتائی نہیں. اور سن لو، حضرت کبھی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے جو صداقت اور سچائی سے دور ہو. حضرت فرمانے لگے کہ میں نے جب ڈانٹا تو کہنے لگے کہ حضور کو تو بات تو بتائیں گے، پہلے آپ چلیے نماز پڑھائیں. ہم نے طے کیا ابھی پڑھائیں. اس میں کون سی بات ہے؟ کسی کو بھی کسی بھی آدمی کو بلا لیتے ہیں پڑوس میں، کوئی بھی امام صاحب ہوتے پڑھا دیتے، کہانی حضور آپ ہی سے پڑھائیں. کوئی بات نہیں. گئے حضرت نے کہا چلو جلدی گئے نماز پڑھائی. کہ آپ کی بات کیا؟ کہا حضور آج سے 10 روز پہلے قریب کے گاؤں میں ایک گھسیارا کسان درانتی لے کر گھاس کاٹ رہا. گھاس کاٹتے کاٹتے اسی میں ایک سانپ آ گیا. ہرے رنگ کا سانپ تھا. ہمارے یہاں کی زبان میں حضرت اسے ہرے ٹول کہتے ہیں.
وہ سانپ آ گیا. اب وہ دراتی سے کاٹتے کاٹتے گھاس کے ساتھ سانپ بھی کاٹ گیا. کاٹتے گئے تو کاٹ گیا, سانپ کٹ گیا. لیکن اسی وقت سے اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری, ایک دم پریشان ہو گیا. آؤ باؤ بھسنے لگا, جیسے لگا کہ کوئی سوال ہو گیا. کیا ہوا؟ پکڑ کے لے گئے امام صاحب کے پاس. مسجد کے امام نے دیکھا, دم کیا, درود پڑھا, پانی بند کیا, پھونکا, تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی. وہ کہنے لگا کہ ارے مولانا آپ بہت بھولے اور سیدھے ہیں, آپ کی وجہ سے میں خاموش ہوں, سن لو, میں جانے والا نہیں ہے اس سے, ہماری بات بعد میں. دراصل آج اس کے اوپر جو ہوا ہے کوئی بیماری نہیں ہے, ہم جن ہیں, ہم اس کے اوپر سوال ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو آج اس نے کاٹ دیا. کیسے کاٹ دے گا؟ وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا, یہ گھاس کاٹتے کاٹتے کاٹ دیا. وہ مولانا بھی ذرا جیدار کہنے لگے کہ جب سانپ کی شکل میں تم آئے کیوں؟ نہ سانپ کی شکل میں آتے نہ یہ کاٹتا. کہا وہ سب بات کی بات, اچھا ایسا کرو مولانا کہ فلاں فلاں کھیت کے اندر جو جھوپڑا ہے اس جھوپڑے میں آ جاؤ, وہاں رات میں ہماری میٹنگ ہونے والی ہے, اطراف کے سارے جن جمع ہوئے. سارے جن جمع ہوئے کہ مولانا بھی تھے بہت ہمت والے, ہمارے جیسے نہیں تھے, ہم سے تو معلوم پڑ جائے کہ اگر کوئی ہے تو پوچھے کہ یہاں بھی دروازہ ہے, ہم تو ایسے ہیں. لیکن وہ مولانا گئے رات کے وقت, ایک آدھ دو لے کے ساتھ میں گئے, وہاں جنوں سے بات چیت ہوئی, جو کچھ بھی ہوا سو ہوا. مولانا نے کہا کہ سانپ کی شکل میں آپ آئے اس لیے ایسا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں طے کر دیا سانپ کی شکل میں اطراف میں ہم انسانوں کے سامنے نہیں آئے. کہا نہیں آؤ گے کچھ نہیں ہوگا. میں بھی کہہ دوں گا کہ ارے اگر سانپ کی شکل میں بھی کوئی آئے تو ذرا پتھر اتر لکڑی پوری دور سے مار کے شوش ہوش ہوش کر کے بھگا دینا, مار ڈالنا. بات ہو گئی. تو جب اٹھنے لگے مولانا, وہ جن کہتا ہے کہ مولانا ایک خوشخبری بھی لیتے جاؤ, آج سے ٹھیک 10 دن کے بعد آپ کے علاقے میں ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے, اور جس دن وہ آئے گا اسی دن اس علاقے کے اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو یہ بچہ کہنے لگا کہ آج 10واں دن تھا, صبح میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. اب میرے والد ماجد 40 سال سے اوپر ہو گئے, مسجد کی خدمت کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اذان دیتے ہیں فی سبیل اللہ. دیہات کا ماحول ہے, بس مسجد کی خدمت میرے ابا کی یہ خوشی اور خواہش تھی, وہ یہی کرتے رہے. بڑے دیندار تھے, پورا علاقہ ان کو بہت مانتا تھا. آج جب ان کا وصال ہوا, ہم کو جن کی بات یاد آ گئی. ہم نے معلوم کیا کہ علاقے میں کون اللہ کا ولی آیا, تو پتا چلا کہ آپ کی تقریر ہے. ہم اپنا گاؤں چھوڑ کے آئے, ہم نے آپ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ یہ بتا رہا تھا یہ اللہ کا ولی. چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا. چہرے پر تو رائچور کا بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ, انشاءاللہ کبھی اسلام کا بہت دلچسپ واقعہ, ہنس ہنس کے آپ پیٹ پر. لیکن حضرت نے وہ نماز پڑھائی, نماز جلدی چلی. دوسرے دن بنگلور پہنچے تو بنگلور کے ساتھیوں کے سامنے بھی بات ہوئی کہ مغلوب کے ساتھی جو ہمارے ہیں وہ سید نبی کے برہنہ سید صاحب اللہ حسین حضرت نے فرمایا. تو حضرت سے خود بتایا یہ فروری 2020 یا مارچ کی 29 تاریخ, فروری 2020 کی 29 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جہاں کہ کنکر پتھر نہیں پہچانے, جانور نہیں پہچانے, جندات نہیں پہچانے, نہ پہچانے تو کچھ خناس قسم کے انسان نہیں پہچانے. ایسے انسان جو دریدہ تہن ہے, جن کے ذہن فکر میں ہر وقت خرافات بس گئے, کہ ہر وقت کس کا پاؤں کس کا نوچوں, کس کا کھاؤں کس کا پاؤں کس کا کھاؤں کس کو نوچوں, اور سب کے اوپر زبانیں کان دراز کرتے ہیں. سن لو اللہ والے وہ ہیں کہ جب وہ روئے زمین پر بستے ہیں تو دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں, چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. انہیں اللہ والوں نے ایک اللہ والا حضور اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ زندگی کے اخیر سانس تک حضرت کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں. انہوں نے مرید کرتے وقت ان سے وعدہ کیا تھا, وعدہ کرو, کہو ہر وقت ہر واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, گناہوں سے بچتا رہوں گا, خاص کر جھوٹ, غیبت, چغلی, بدی, بدمذہب کی صحبت, گانے بجانے سے بچتا رہوں گا.
تو ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا اور تمہارا پیر ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہا. زندگی کے آخری سانس تک ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی. مجھ سے کہنے لگے وقار بھائی میں سمجھتا ہوں میری کامیابیوں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ اللہ نے مجھے نمازی بنایا ہے. نمازوں کا میں بہت پابند ہوں، نمازیں مجھ سے پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کا احسان ہے. اور جو نمازی ہوتا ہے جس کی نماز صحیح ہوتی ہے اس کا سب صحیح ہوتا ہے. آج کا یہ تبرک لیتے جاؤ کہ حضور اشرف الفقہاء ہو کہ تاج الشہیداء، مفتی اعظم ہند ہو کہ حجت الاسلام، حافظ ملت ہو کہ مجاہد ملت، ان سب بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہر تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے. ہمیں کردی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی تو اپنے ہو گئے رحمت پروردگار کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.